بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی اور تیسری اولاد تھی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی اور تیسری اولاد تھی۔ آپ ہجرت مدینہ سے 19 سال پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سال بعد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی بندھن کو 8 سال بیت چکے تھے۔ آپ کی عمر 7 سال تھی جب آپ کے والد محترم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ اعلان نبوت کے پہلے ہی روز مشرف با اسلام ہوئیں۔ ظہور اسلام سے پہلے اس دور کے دستور اور رواج کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ اپنی تیسری بیٹی حضرت امام ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے 2 بیٹوں بالترتیب عتبہ اور عتبیہ کے ساتھ کیا تھا۔ کم سنی کے یہ نکاح صرف انصتاب نکاح تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد جب مشرکین مکہ نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کیے تو ابو جہل اور ابو لہب ان بدبختوں میں سب سے آگے تھے۔ بد زبانی اور بد کلامی کرنے والوں کی پیشوائی ابو لہب کی بیوی ام جمیل کر رہی تھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بیٹوں پر زور دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دیں، چنانچہ یہ ازدواجی بندھن ختم ہو گئے۔ اس کے چند ہی روز بعد سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق اور دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی پھوپھی ذات بہن اروی کے بیٹے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہو گئی تو اپنے دامادی کا فخر عطا کرنے کے لیے سرور کونین و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ اسی اثنا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صد بمسرت منظور فرما لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ہجرت مدینہ سے پہلے ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد جب مسلمانوں کو کفار کی اذیت رسائی سے بچانے کے لیے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تو حبشہ کی طرف روانہ ہونے والے پہلے گروہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ واقعہ 5 رجب نبوی کا ہے۔ ہجرت حبشہ کے کچھ عرصے بعد وہاں جانے والے مسلمانوں تک یہ افواہ پہنچی کہ مکہ والوں نے اسلام کی مخالفت چھوڑ دی ہے اور مسلمان وہاں امن و چین سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے وہ واپس لوٹ آئے۔ مکہ پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ انہیں ملنے والی خبر غلط تھی اور مکہ والوں کی اسلام سے دشمنی میں تو پہلے سے کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والوں کو حکم دیا کہ واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سن 6 نبوت کے آغاز میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس حبشہ لوٹ گئے۔ اس مرتبہ حبشہ میں ان کا قیام کافی عرصے رہا اور یہیں پر خدا نے انہیں ایک بیٹا بھی عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اسی بیٹے کی نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ مشہور ہوئی۔ عبداللہ نے 6 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس کی خبر حبشہ بھی پہنچی۔ یہ خبر سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترہ اور چند دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مکہ واپس آ گئے تاکہ سب مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو جا سکیں۔ واپسی پر ایک المناک خبر نے ان کا استقبال کیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ ہادی کونین مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت مبارکہ کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ اگرچہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری ہجرت تھی لیکن ہجرت الحبشہ اور ہجرت المدینہ کے اعتبار سے آپ ہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والی کہلاتی ہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر پر روانگی کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں کہ اسی دوران حضرت رقیہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئیں۔ انہیں خسرہ کی بیماری لاحق ہو گئی۔ مرض کی شدت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ وہ مدینہ میں قیام فرمائیں اور غزوہ میں حصہ نہ لیں۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا اور آخر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 21 برس تھی۔ ان کی تجویز و تنفین کے تمام امور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے۔ غزوہ بدر میں فتح کی خوشخبری لے کر جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن روح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ جب یہ ہولناک خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئیں اور اپنی بہن کے غم میں آپ ان کی قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور صبر و سکون کی تلقین فرمائی۔ اسلامی معلومات اور واقعات کے لیے چینل اسلام کی دنیا کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔